अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन तुफ़ैल। वेलकम टू द शो। और आज हम आपके सामने एक नया मुद्दा, सियासी मुद्दा जो है आपके सामने लेकर आए। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बिलाल अशरफ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे तफसीलात जानेंगे, इनकी क्या राय है। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में रोज़ चर्चा होता है, बातचीत होती है, डिस्कशन होती है। जी सवाल ये है कि सदर ममलकत ने सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके खदशात के बारे में उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काका को ख़त लिखा है। क्या उन्हें ये ख़त लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था? ये बहुत तवज्जो तलब बात है और इसी पे बहस हो रही है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सदर को ये ख़त नहीं लिखना चाहिए। अगर सदर ने ये ख़त लिखा है तो इसका मतलब ये है कि सदर ने जानबदारी का जो है वो इजहार किया है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि चूँकि सदर अगर उसे महसूस हो कि मुल्क के अंदर जो सियासी प्रोसेस है उसके अंदर कोई जमात जो है उसको सही तरह हिस्सा नहीं मिल रहा तो उसकी निशानदही वो कर सकता है। खैर, मतलब ये मुख्तलिफ मुबाहसे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। जहाँ तक आप मेरी बात मुझसे आप पूछ रहे हैं कि मेरा इस पर क्या ओपिनियन है, तो मैं उसमें इसको 3 अलग तरीके से देखता हूँ। जी ठीक ख़त के लिखने को जी। कि अगर ख़त लिखा गया है, देखें, अगर एक पार्टी ख़त लिखता है, एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ख़त लिखता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट को बताता है कि उसकी पार्टी के साथ कहीं पे उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही या उसे जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है उसकी पार्टी को, तो वो अपनी उसका जो दुख है उसके लिए वो जिस फोरम का इंतखाब करता है वो प्रेसिडेंट हाउस का कर लेता है। अब ये उसका एक इंतखाब है। आगे से जो प्रेसिडेंट है, अगर उसको सिर्फ प्रोसीजर के तौर पे देखा जाए तो ये या इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए। एक ख़त आया तो प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए। एक तो ये है कि वो उसे राइट कॉर्नर की तरफ भेज दे कि हाँ ये चूँकि मेरी डोमेन नहीं है, तो ये जिसकी जो लोग ये कंडक्ट करवा रहे हैं, जिनके पास इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस जो है जो जिनकी ज़िम्मेदारी है, तो मैं क्यों ना उन निगरान हुकूमत की तरफ इसको भेज दूँ या इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दूँ कि ये ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आई हैं। लेकिन चूँकि मैं प्रेसिडेंट हाउस है मेरा और वो प्रेसिडेंट हाउस का डोमेन ये नहीं है कि इन चीज़ों को वो एड्रेस करे। हाँ, जो ऑब्जर्वेशन आई है, मैं राइट कॉर्नर पे आपके जो आपका एरिया है आप इसको देखें, अगर इसमें गुंजाइश है या ये ऐसी जो शिकायत हैं इसके अंदर जान है तो उसका अजाला कर लें। और मतलब ये आपका एरिया है, कह लें कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या आपकी डोमेन है, आप इसके ऊपर जिस तरह भी रिएक्ट करना चाहें आप करें। तो एक तो ये है कि वो इस तरह का बिहेवियर अगर होता है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है? दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी एक ख़त लिखता है, वो जाता है सदर आरफ अलवी के पास। सदर आरफ अलवी वो सदर आरफ अलवी जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो रहनुमा थे। ठीक, अब वो चूँकि प्रेसिडेंट हाउस में है तो और कोई फोरम नज़र नहीं आ रहा, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रेसिडेंट हाउस का इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी की तरफ से। एक पार्टी अपना इन्फ्लुएंस करने के लिए वो प्रेसिडेंट हाउस को एक ख़त भेजता है और वही ख़त जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो एंडोर्स करके उसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ रवाना कर देता है। तो इसका मतलब है कि वो प्रेसिडेंट हाउस का इस्तेमाल करना ये एक अलग बात है। अगर इसमें इंटेंशन ऐसी देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसी इंटेंशन को ये प्रेसिडेंट हाउस जो है या खुद प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है या डोमेन है वो ऐसी नहीं है कि उसको कहीं भी इस तरह मिसयूज़ होना चाहिए। जबकि माजी में हमने देखा है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखे गए, जिसमें हमने शहबाज शरीफ को भी ख़त लिखा गया, तो वो सदर आरफ अलवी खतूतों कताबत का सिलसिला जो है वो चूँकि एक प्रेसिडेंट हाउस में काम और कोई होता नहीं तो खतूतों कताबत का सिलसिला तो जारी रखा जा सकता है। तो ऐसा माजी में एक ट्रेल ज़रूर है उनकी कि वो उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए या पॉलिटिकल पर्पस के लिए किसी ऑब्जेक्टिव के लिए जो है उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जब कहीं पे भी उनकी कह लें कि कोई ऐसा कॉर्नर नहीं मिला तो उन्हें अल्टीमेटली उन्हें प्रेसिडेंट हाउस नज़र आया और प्रेसिडेंट हाउस में बैठे सदर आरफ अलवी ने उसे बखुशी कबूल करते हुए उसका जो है प्रेसिडेंट
ہاؤس کا استعمال جو ہے اس نے جائز سمجھتے ہوئے آگے ٹرانسفر کر دیا. تو ایک پرسپیکٹو یہ ہے, یہ بالکل غلط پرسپیکٹو ہے. یہ اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے خطوط اور چیزوں کا جو تبادلہ کیا جاتا ہے یا یوز کیا جاتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ صدر کے دائرہ کار میں بھی نہیں آتا, اور یہ انیتھیکل بھی ہے. بظاہر یہ جو ہے, یہ جو صدر کا ایک کہہ لیں کہ جو اس کا دائرہ کار ہے یہ اس سے تجاوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ انہیں خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری بھی, ان کا بھی پیغام سامنے آیا. وہ یہ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں پچھلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, اور آئندہ یہ جو 2024 میں 8 فروری کو جو دنگل ہوگا اس میں بھی ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو ہر پارٹی کی, یہ دیکھیں نا, جب سے خیر میاں نواز شریف جب تک پاکستان میں نہیں تھے تو ہم نے ایسی بازگشت کسی بھی پارٹی سے نہیں ہم سن رہے تھے. جیسے ہی میاں نواز شریف واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہر ہے, دیکھیں توازن جب ایک ایسی لیڈرشپ جو ہے جس کے پاس ایک بڑی جماعت ہے اور وہ واپس آتی ہے تو وہ اس کی موجودگی سے جو پہلے جو اسپیس دوسرے لوگوں نے کیٹر کی ہوئی تھی وہ اسپیس, اس کے اندر توازن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تو خراب ہوگا ہی, اور اس کے اوپر رد عمل بھی آئے گا. اور جہاں تک یہ تو ایک نیچرل بات ہے, ہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ بلاول بھٹو اور باقی لوگ جس لیول پلینگ فیلڈ کی طرف وہ اشارے کر رہے ہیں وہ بہت حد تک جائز بھی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اگر ہم دیکھیں نا تو یہ پچھلے دنوں جو کل ہی ملاقات ہوئی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون کی, تو مسلم لیگ نون پینیٹریٹ کر رہی ہے سندھ کے اندر بھی. سندھ وہ ہے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ سمجھتی ہے اس جگہ کو. اور سیکنڈلی جب بھی سندھ حکومت جو ہے, ہم نے گزشتہ کتنے ادوار دیکھے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جب بھی بنی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حلیف بن کے انہوں نے کام کیا ہے. تو اگر اس دفعہ مسلم لیگ نون اس میں پینیٹریٹ کرتی ہے یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایم کیو ایم جوڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ, وہ کیک جو ہے وہ سکڑ جائے گا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اکٹھے جس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, اب وہ جگہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم پڑ جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ اس کی جگہ پہ مسلم لیگ نون کو بس سندھ کے اندر پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملے گا, خاص طور پہ ایم کیو ایم کی مدد سے. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسری طرف بھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آگے تحریک استحکام پارٹی جو ہے اس کی اسٹرینتھ ہے خاص سادرن پنجاب میں, اور جہاں سے سندھ آغاز ہو رہا ہوتا ہے, پنجاب کا آغاز, سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ہے وہاں سے جیسے ہی ہم پنجاب کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ جو بڑی اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان جو استحکام پارٹی ہے اب اس کے پاس ہے. کسی زمانے میں یہی اسٹرینتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوتی تھی اور مسلم لیگ نون کے پاس وہ اسٹرینتھ وہاں پہ نہیں تھی. تو وہ ایڈوانٹیج بھی اب پیپلز پارٹی کسی حد تک وہاں سے اسے کہہ لیں کہ وہ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ اسے نہیں مل پا رہی. تو اسے یہ لگتا ہے کہ بالکل کیونکہ استحکام پارٹی جو ہے وہ کیسے بنی, کیسے اس کی جو ہے وہ آگے اس کی ڈائریکشن کیسے سیٹ ہونی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی تمام پولیٹیکل پلیئرس کی جو ہے وہ آبزرویشن کافی حد تک میچور ہیں. تو وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر استحکام پارٹی بھی اس کا بھی رخ جو ہے وہ اگر مسلم لیگ نون کی طرف ہو جاتا ہے تو اندرون سندھ بھی گیا, اس کے بعد جو پنجاب کے ابتدا والی جگہ, باقی تو جو سینٹرل اور اپر پنجاب ہے وہ سارا کا سارا تو آلریڈی مسلم لیگ نون نے آکوپائی کیا, وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کا کیک پہلے بھی نہیں تھا. تو اس طرح پنجاب سے لے کے سندھ تک اور پھر اس کے بعد بلوچستان کو اگر چیپٹر تو وہاں پہ باپ پارٹی ہے, اور وہاں پہ بھی وہ آئیڈیل سچویشن پیدا نہیں ہو سکی جو پہلے آصف علی زرداری جب خاص طور پہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پہ بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ تھے تو اس کو تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس پوری حکومت کو ٹاپل کر دیا گیا تھا, اور وہ ٹاپل جو ہے وہ آصف علی زرداری کی مدد سے ہی ہوا تھا.
تو وہ اب وہاں پہ بھی آصف علی زرداری ان کے ساتھ کو ہاتھ ملانے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے کہ یعنی جو بلوچستان کا چیپٹر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح جڑ نہیں پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ وہ کچھ اور محسوس کر رہے ہیں. تو جو ہواؤں کا رخ ہے وہ بنیادی طور پہ اسی کو لیول پلینگ فیلڈ کا نام دیا جا رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے لیے اتنے دروازے کھل رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ دروازے کیوں نہیں کھل رہے. مطلب اگر پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس ہے تو سندھ ہمارے پاس ہونا چاہیے, بلوچستان ہمارے پاس, ہمیں کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کے لیے یعنی خیبر پختونخوا میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے. تو یہ اس طرح کا تھاٹ پروسیس ہے جو اس ٹائم پہ تمام جماعتوں کے ساتھ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں اچکزئی جو ہے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہے تو وہ بھی سرفیس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے تو یہ تمام پارٹیز کے رہنما جو ہیں وہ چاہیں گے کہ کہیں کہیں ان کو طاقت کا کچھ سرا نظر آئے اور وہ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے, یا وہ پبلک اوپینین کو آپ طاقت کا سرا کہہ لیں یا پھر ان پاور کوریڈورس کو طاقت کا سرا کہہ لیں. لیکن وہ اب کچھ نہ کچھ بیان بازی اور یہ ساری چیزیں گہما گہمی یہ بنیاد طور پہ ایک طرح سے الیکشن کا بھی حصہ ہوگی. جی تو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اب وہ تو بلاول بھٹو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب تو انہیں لیول پلینگ فیلڈ میں جگہ نہیں مل سکتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ان میں کس کو فائدہ ہوگا؟ کون سی جو جماعت ہے, جیسے 2018 کے الیکشن دیکھے جائیں تو تب تو سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا فائدہ ہوا تھا اس میدان میں. تو اب کس پارٹی کو میدان میں فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں, ٹکراؤ تو الیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تمام پارٹیز آپس میں ٹکراتی ہیں. تو اور اس میں جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کے اندر پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ویو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا تاثر ہو یا پھر اس کی جو جتنا اس کو اسپیس دی جا رہی ہے یہ تاثر ہو. تو اس حوالے سے تو پاکستان مسلم لیگ کی ایک ہے ویو لینتھ ہے کہ جس کو دوسری جماعتیں بھی وہ بھی محسوس کر رہی ہیں. تو اس لیے بہت سارے ہم جب ویسے بات کرتے ہیں مختلف کانسٹیچوئنسیز میں جو لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کی طرف ان کا رجحان جو ہے نا وہ آج سے ہی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑا ہوا. کسی نہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ جو پارٹی ٹکٹ ہے اگر لینا ہے پہلے نمبر پہ اگر کوئی اس ٹائم پہ ملے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ کا ٹکٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ دوسرے ٹکٹ جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ جب کچھ چیز کی سیل لگ رہی ہوتی ہے یا ویسے جب کچھ چیز آپ خریدنے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ٹاپ پرائرٹی پہ چلی جاتی ہیں کہ یہ سب سے مہنگی ہے اس ٹائم پہ. تو مارکیٹ میں جو سیاسی دکانداری ہے اس میں جو سب سے مہنگا سکہ ہے اس وقت وہ مسلم لیگ نون کا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ کسی طرح ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے ہوں گے تو حکومت ہماری ہوگی. تو یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے جو اس وقت الیکشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. جی ناظرین, گہما گہمی بڑھتی رہے گی, سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی. بلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. جی ناظرین, اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئی سیاسی صورتحال کے ساتھ.